بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين؟ الحديث رواہ البخاری۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ نے سوال کیا حل علیہ دین، اس پر کوئی قرض ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ لایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا حل علیہ دین، کوئی قرض ہے؟ جی عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ قرض تو ہے۔ آپ نے پوچھا فہل تارک شیئا، کوئی ایسی چیز چھوڑی ہے وراثت میں جس سے قرض کی ادائیگی کی جا سکے؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ چھوڑی ہے۔ آپ نے اس پر بھی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر ایک تیسرا جنازہ لایا گیا، حضور نے وہی سوال کیا حل علیہ دین، کوئی قرض ہے؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ قرض ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی وراثت چھوڑی ہے جس سے قرض کی ادائیگی کی جا سکے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ وراثت تو کوئی نہیں چھوڑی۔ آپ نے فرمایا صلو علی صاحبکم، تم ہی نماز جنازہ پڑھو اپنے ساتھی پہ، میں تو نہیں پڑھ رہا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میں ذمہ داری لیتا ہوں قرض کی، میں ادا کر دوں گا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ دوستو، اس روایت سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ کس قدر اہمیت ہے قرض کی ادائیگی کی۔ اگر کسی سے لے رکھا ہے کہ اس کو خود ادا کریں، یا خود ادا نہ کر سکیں تو کم از کم اپنی وراثت میں، اپنی وصیت میں لکھ کے جائیں، وراثت میں چھوڑ کے جائیں تاکہ قرض کی ادائیگی ہو۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں اس شخص کا جو قرض کے معاملے میں سستی کر رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے، کہ قرض معاف نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے کس قدر بڑا مرتبہ ہے شہادت، لیکن قرض معاف نہیں ہو رہا۔ اس لیے بھائی قرض کے معاملے میں بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے، بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو قرض کے معاملے میں سستیاں ہو رہی ہیں، اور لوگ جان بوجھ کے، سستی نہ کہیے اس کو بلکہ اس کو کہیے جان بوجھ کے، لوگ وہ لوگوں کے قرض کو مار رہے ہیں، لوگوں سے لیے ہوئے پیسوں کو ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو لوگ سیل مینی وغیرہ شروع کرتے ہیں، چھوٹے لیول پہ یا بڑے لیول پہ کوئی کمپنی کام کرتی ہے تو پہلے مارکیٹ میں لوگ ان کے پیسے رکھ لیتے ہیں۔ کوئی اگر چھوٹی کمپنی ہے تو 10,000 20,000 ہر دکاندار نے رکھ لیے، جو نیا سودا آیا اس کی پیمنٹ کر دی، لیکن جو پہلے پیسے ہیں ان کو نیچے رکھا۔ اگر کسی وجہ سے وہ کمپنی، وہ سیل مینز اپنی سیل مینی ختم کرتے ہیں، کمپنی جاتی ہے تو ان کے لاکھوں روپے، کمپنیز کے کروڑوں روپے مارکیٹ میں ڈوب گئے، اور مسلمانوں نے وہ پیسے دبا لیے، وہ ادا نہیں کیے۔ بھائی اس طرح کی ہمارے سامنے سینکڑوں مثالیں ہیں کہ لوگ قرض دبا رہے ہیں، لوگ قرض واپس نہیں کر رہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیکھیے تو حضور فرما رہے ہیں شہید کا بھی قرض معاف نہیں ہوگا۔ حضور فرما رہے ہیں جو قرض ادا کر کے نہیں جائے گا، یا قرض کی وصیت کر کے نہیں جائے گا، یا اس کے لیے کوئی وراثت چھوڑ کے نہیں جائے گا، تو میں اس کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو ہم سب کو چاہیے قرض کے معاملے میں کوئی سستی نہ کریں، بالکل پورا پورا حساب کر کے اس کو لکھ کے رکھیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ قرض کے معاملات کو لکھ کے رکھیں تاکہ اگر ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہمارے پیچھے والے اس قرض کو ادا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔